حضرات گرامی، ہم نے پاکستان کو 14 اگست 1947 کو اللہ رب العالمین کے خاص فضل و کرم کے ساتھ حاصل کیا، اور یہ ملک بنانے کا ایک ہی مقصد تھا، جو کہ آج بھی آپ نے یہ سنا ہوگا کہ پاکستان کا مقصد کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اور یہ صرف اور صرف ایک جملہ نہیں، بلکہ ایک نظریہ ہے، بلکہ ایک اعلان ہے، بلکہ ایک جوش اور جذبے کا نام ہے۔ انگریز کی اکثریت ہونے کی وجہ سے مسلمانوں کا دین پر عمل کرنا انتہائی مشکل تھا، جس کو دیکھتے ہوئے قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ نے یہ فیصلہ کیا اور یہ عزم کیا کہ ایک علیحدہ ملک ہونا چاہیے، ایک علیحدہ خطہ ہونا چاہیے، ایک علیحدہ زمین ہونی چاہیے، جہاں پر ہم مسلمان کسی قسم کی رکاوٹ کے بغیر اپنے دین پر عمل کر سکیں۔ اور اسی لیے انہوں نے لا الہ الا اللہ کے مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے پاکستان کو اس مقصد کے ساتھ جوڑا، اور اس کے لیے انہوں نے محنت کی، کوشش کی۔ لیکن افسوس کہ آج ہم پاکستان زندہ باد کے نعرے تو لگاتے ہیں، لیکن اس کے مقصد کو نہیں سمجھتے کہ اس کا مقصد کیا تھا۔ اور میرے محترم بھائیوں، یاد رہے کہ جو پاکستان میں رہتے ہوئے جس کا مقصد لا الہ الا اللہ ہے، پھر وہ شرک کرے، اللہ کو چھوڑ کر معبودان باطلہ کو پکارے، تو اس نے نہ صرف شرک کر کے اپنے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے مطابق جہنم کو کمایا ہے، بلکہ اس نے اپنے ان بزرگوں کا خون بھی ضائع کیا ہے، جن بزرگوں نے پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے خون کے ساتھ ہمیں یہ پیارا ملک پاکستان عطا کیا۔ ہم نے ان کے خون کو بھی ضائع کر دیا، اور اس کے مقصد کو بھی ہم نے پس پش ڈال دیا۔ تو آپ سے یہی التماس اور یہی گزارش ہے کہ اگر آپ ایک سچے پاکستانی ہیں اور ایک سچے مسلمان ہیں، تو پاکستان کے مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے اور اپنے بزرگوں کے خون کو سامنے رکھتے ہوئے پاکستان میں شرک کو ختم کر دیں۔